بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کا بادشاہ شاہ جہاں ایک دن اپنے درباریوں کو لے کر سخت گرمی کے موسم کے اندر شکار کے لیے نکلتا ہے۔ جیسے ہی جنگل کے اندر پہنچتا ہے اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور شکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کرتے کرتے ایک ہرن پر نظر پڑتی ہے، اپنے تیز رفتار گھوڑے کو شاہ جہاں اس کے پیچھے دوڑاتا ہے۔ ہرن بھاگتی جا رہی ہے اور یہ بھی گھوڑے پر تیز جو ہے وہ بھاگتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے لشکر سے، اپنے ساتھیوں سے میلوں دور ہو جاتا ہے، لیکن ہرن نہیں پکڑی جاتی۔ ہرن جو ہے وہ جھاڑیوں کے اندر چھپ جاتی ہے۔ اب سخت گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت ہے۔ پیاس کی وجہ سے بادشاہ وقت، دلی کا جو بادشاہ شاہ جہاں، اس کا برا حال ہے۔ پیاس کی وجہ سے حلق کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، اور خود گھوڑا جو ہے وہ ہانپ رہا ہے۔ یہ پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب پانی کہاں سے پیوں۔ وہ کرتے کرتے ایک سمت کو چل پڑتا ہے، ایک طرف کو گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ کرتے کرتے ایک چرواہا ملتا ہے جو ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا آرام سے بانسری بجا رہا ہوتا ہے، اور بکریاں اس کے سامنے چر رہی ہوتی ہیں۔ بادشاہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ بادشاہ وقت کو دیکھ کر، اس کو کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، کون ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کوئی شکاری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بانسری بجانا روکتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی شکاری ہوگا، شکار کرنے کے لیے آیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ پھر بانسری بجانا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ اس کو متوجہ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا کوئی پانی پینے کی ادھر جگہ ہے؟ وہ بڑی بے رخی سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وہ سامنے بستی ہے، ادھر چلے جاؤ پانی پینے کے لیے۔ بادشاہ خاموش ہو جاتا ہے، یار اتنی بے رخی سے یہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ وہ ابھی جانے کا ارادہ ہی کرتا ہے تو چرواہا اس سے پوچھتا ہے کیا پیاس لگی ہے آپ کو؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، بڑی لجاجت کے لہجے کے اندر، بڑی فقیری کے لہجے کے اندر، کہ جیسے آج چرواہا بادشاہ ہے اور یہ فقیر ہے۔ چرواہا اس کو جو ہے وہ پانی دیتا ہے، وہ پانی پیتا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پانی پلایا اس بیاباں جنگل کے اندر۔ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تم رہتے کہاں ہو؟ وہ دیہاتی کہتا ہے میں وہ سامنے گاؤں کے اندر رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ شہر کے اندر رہتے ہیں۔ دیہاتی نے کہا مجھے لگتا ہے آپ شہر کے اندر رہتے ہیں۔ شہر کے اندر لال قلعہ ہے، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، وہ ہمارے بادشاہ نے بنائی ہے، اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا تو تم کبھی لال قلعے آنا، میں تجھے انعام دوں گا۔ جہاں اپنے باپ کے ساتھ لال قلعہ آیا تھا وہاں آنا، پھر میں تجھے انعام دوں گا۔ تو وہ اس نے کہا آپ لال قلعہ میں رہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں لال قلعہ میں رہتا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے اگر لال قلعہ میں رہتے ہیں تو پھر یقیناً آپ نے بادشاہ کو بھی دیکھا ہوگا۔ وہ شاہ جہاں کہتا ہے اللہ کے بندے میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی شاہ جہاں۔ وہ چرواہا ایک دم چکنا ہو جاتا ہے، او میں تو اس سے بڑی بے رخی کے ساتھ پیش آیا، میں نے تو اس کو جو ہے وہ پروٹوکول نہیں دیا، میں تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا۔ وہ سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ شاہ جہاں اس کو کہتا ہے کہ آنا تو ضرور آنا، میں تجھے انعام دوں گا، لا کوئی چیز لا کہ جس پر میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے دربار کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکے۔ وہ وہاں درخت کی چھال جو ہے وہ اتارتا ہے، درخت کا جو چھلکا ہوتا ہے اوپر والا وہ اتارتا ہے۔ بادشاہ کوئلے کے ساتھ اس کے اوپر کچھ لکھ دیتا ہے، اور بادشاہ اس کو تاکیداً کہتا ہے آنا ضرور، میں تیرے انتظار میں رہوں گا۔ اب وہ چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے درباریوں کو جا کر ادھر کہہ دیتا ہے دربار میں کہ ایسے ایسے اگر کوئی آدمی آیا تو اس کو میرے پاس ضرور پہنچانا۔ اب انتظار کرتے کرتے جمعے کا دن ہوتا ہے، بادشاہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جا چکا ہوتا ہے۔ ادھر سے یہ دیہاتی جو ہے وہ ادھر پہنچتا ہے، ابھی لال قلعے کا پھاٹک کراس نہیں کرتا، سپاہی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے انتظار کے اندر بادشاہ تھا۔ اس کو جو ہے وہ جلدی سے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ دربار کے اندر لے جاتے ہیں، لال قلعہ کے اندر لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ تو مسجد کے اندر چلے گئے ہیں۔ اب یہ اس کو مسجد کے اندر درباریوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور جمعے کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، اکثر نمازی جا چکے ہوتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے وہ دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، شاہ جہاں سے ملنا چاہتا ہوں، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ بادشاہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ
محراب کے پاس دعا جو مانگ رہا ہے وہی بادشاہ ہے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے۔ خیر ہمت کر کے درباریوں سے پوچھ لیتا ہے یہ بادشاہ ہے تو یہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کیوں مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کون سی چیز اس کو چاہیے، یہ کیوں مانگ رہا ہے، یہ تو خود بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اس اللہ سے کہ جس سے فقیر بھی مانگتے ہیں امیر بھی مانگتے ہیں، جس سے جو ہے وہ فقیر بھی مانگتے ہیں بادشاہ بھی مانگتے ہیں، بڑے بھی مانگتے ہیں چھوٹے بھی مانگتے ہیں۔ اب جیسے یہ وہ سنتا ہے تو وہ واپس پلٹ پڑتا ہے۔ درباری اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آدمی نہیں رکتا۔ خیر کرتے کرتے بادشاہ جو ہے وہ دعا سے فارغ ہوتا ہے۔ درباری اس کو بتاتے ہیں کہ ایسے وہ دیہاتی آدمی آیا تھا لیکن وہ واپس چلا گیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے فوراً اس کو لے کر آؤ۔ جو ہے وہ سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس آدمی کو فوراً بادشاہ کے دربار کے اندر لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے پانی پلایا تھا، آج میں اس کو انعام دوں گا۔ وہ بادشاہ اس کو کا بڑا اکرام کرتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی چیزیں کھانے کی رکھتا ہے۔ وہ بے رخی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، واپس چلا گیا۔ وہ خاموش رہتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ بادشاہ پھر اس کو کہتا ہے اللہ کے بندے میں اتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہا تھا، میرے درباری تیرا انتظار کر رہے تھے اور تو مجھے ملے بغیر واپس چلا گیا۔ میں نے تجھے انعام دینا تھا، میں نے کون سی سزا تجھے دینی تھی۔ وہ فقیر بولتا ہے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے زبردست کلمات وہ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیہاتی کہ میں نے جب آپ کو مسجد میں دیکھا کہ آپ فقیروں کی طرح محتاجوں کی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کر رب سے مانگ رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا یہ مجھے کیا انعام دے گا جو خود مانگ رہا ہے، اور اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا تھا جس رب سے آپ مانگ رہے ہیں میں بھی اسی سے مانگوں گا، جس مالک الملک سے آپ مانگ رہے ہو میں بھی اسی سے مانگوں گا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں نے تو یہ اسی وقت تہیہ کر لیا تھا، اس وجہ سے میں واپس چلا گیا تھا۔ تو یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے خیر اس کو چھوڑے، لیکن یہ جو دیہاتی کے جملے ہیں یہ بڑے زبردست جملے ہیں، ان کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو یقیناً چھوٹی اور بڑی ضرورت پیش آتی ہوگی، کوئی نہ کوئی کام پیش آتا ہوگا۔ کوئی بھی آدمی مجبوریوں سے ضرورتوں سے اس دنیا کے اندر پاک نہیں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی کہیں بھی ہے، کسی بھی درجے پر چلا جائے، کہیں اونچے سے اونچے مقام پر چلا جائے تو وہ پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور پیش آتی ہے۔ تو میں اور آپ، مجھے اور آپ کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب کے علاوہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے۔ جتنا اپنے رب سے مانگیں گے وہ اتنا خوش ہوگا، جتنا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اتنا وہ خوش ہوگا۔ یہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، جتنا اس سے مانگیں گے اتنا یقین مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اس کا تو اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کا تو یہ اعلان ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے بڑا خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اس کا اعلان ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دو میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ زندگی کے اندر کہیں بھی کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے مجھے اور آپ کو تو رب کے علاوہ ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، ورنہ حدیث ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کو سوال کے لیے کھول دیتا ہے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ضرورتوں کے پہاڑ اس پر توڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پوری ہوتی۔ وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، رب بھی کہتا ہے مانگتا رہ، کتنا مانگے گا، آخر میرے در پر ہی آنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی زبان جو کھولے تو اپنے رب کے سامنے کھولے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے بچا کر رکھے، صرف اپنے در کا فقیر، اپنے در کا محتاج بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔